قرآني في قلبي دوما يغمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایک موحد مسلمان تو فاتحہ پڑھتا ہے اور واقعتاً وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، لیکن ایمان سے کہو وہ بدعتی جو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ قبروں والے بزرگان دین دیتے ہیں، وہ کس طرح کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. استغفر اللہ. بدعتی تو کہتے ہیں زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری. احمد رضا خان ہدایے کے بخشش میں لکھ رہا ہے ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. پوری دنیا کا نظام چلانے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے معاذ اللہ، جو 461 کے اندر گیلان میں پیدا ہوئے، 471 کے اندر گیلان میں پیدا ہوئے، 561 کے اندر بغداد میں انتقال کر گئے 90 سال کی عمر میں. ان کو کہتے ہیں کہ یہ متصرف ہے اور معزون ہے اور مختار ہے معاذ اللہ. ایاک نعبد، آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. تھوڑی سی تشریح اس کی سمجھ لو. دیکھو عبادت کے لیے جس طرح ایمان ضروری ہے اس طرح شریعت بھی ضروری ہے. اگر کسی شخص میں ایمان نہیں ہے اور وہ نماز پڑھے تو نماز معتبر نہیں ہے. اس طرح اگر کسی شخص میں ایمان تو ہے لیکن نماز کے لیے وضو نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. اگر ایمان بھی ہے اور وضو بھی ہے لیکن نماز کے ارکان نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. اگر ایمان بھی موجود ہے، وضو بھی ہے اور ارکان بھی ہے، یعنی اطاعت مکمل پائی جاتی ہے، تو اب عبادت کی شکل بن گئی ہے. شریعت عبادت کو غلط نہیں کہے گی. جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور ارکان کے بغیر فریضہ ادا نہیں ہوتا، اس طریقے سے پیغمبر کی اطاعت کے بغیر کوئی عبادت نہیں بنتی. مبتدئین کے ہاں بزرگان دین کے عرس، بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے متعین تاریخ ہے، متعین طریقے سے عبادات. اس میں اطاعت نہیں ہے، پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. 27 رجب کو جشن معراج کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں. اور مورخین نے اور مفسرین نے فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ لیلۃ المعراج کی اور اگلے دن کی کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت نہیں. نصف شعبان کا صرف روزہ ہے اور رات کی غیر متعین عبادت ہے. بعض ساتھیوں نے سرے سے انکار شروع کر دیا، وہ بھی غلطی پر ہے. نصف شعبان اگر میسر ہو تو رات کو عمومی طریقے سے عبادت ہے اور دن میں روزہ ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے اذا كانت الليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرو، آگے عبادت وہی جو عام راتوں کی ہے. رہ گئی یہی بات کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے غنیہ میں یا بعض بزرگان دین کی طرف منسوب کتابوں میں 1000 رکعت نوافل ہے، 100 رکعت نوافل ہے، اتنی دفعہ آیت الکرسی ہے. ان کے بارے میں محدث بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ ہی اباطیل و اکاذیب. سند حدیث اور قاعدہ فقہ کے مطابق یہ ثابت چیزیں نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. غالب گمان یہ ہے کہ کسی نے شیخ عبد القادر کو متہم کرنے کے لیے ان کی کتابوں میں ڈالا ہے. غنیت الطالبین جو شیخ عبد القادر کی طرف منسوب ہے، اس بارے میں 3 قول ہیں.
مبتدین تو پیرانی پیر کی کتاب کہتے ہیں، اور اہل حق کی ایک جماعت سرے سے ان کو شیخ کی کتاب نہیں مان رہی، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ اس کے کچھ حصے ہیں کچھ نہیں ہے، یعنی جو اقوال شریعت کے مطابق ہے وہ ماننے پڑیں گے، اور جو اقوال شرع کے خلاف ہے وہ رد کرنا پڑے گا۔ متبرک راتوں کی خاص قسم کی عبادات شرائع کے اندر نہیں ہیں، اس لیے اس قسم کی کتابوں میں جو موجود ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں، قابل عمل نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھو عبادت اللہ تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو اس میں شیطان بہت زیادہ رخ نہ ڈالتا ہے۔ 5 نمازیں جو فرض ہے، 5 اوقات کی جماعت موقت ہے، اور مردوں کے لیے مسجد میں جانا سنت اور افضل ہے، یہ ہے اتفاق۔ لیکن آپ حساب لگا لیں، 100 میں 5 آدمیوں کا عمل ہے، 95 کا نہیں، اس میں اختلاف تو نہیں ہے، لیکن عمل کمزور ہے، یہ شیطان کا دخل ہے، شیطان کا دخل ہے۔ تو جو متفق عبادات ہے ان میں خلل ڈالنے کے لیے لوگوں میں عملی کمزوری ڈالی، اور جو غیر متفق عبادات ہے سرے سے ثابت نہیں ہے، انہیں منوانے کے لیے لوگ تیار کیے گئے۔ شیطان ہر فرقے کو اور ہر فرد کو علیحدہ طریقے سے مار رہا ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری مرحوم نے کتاب الصلاۃ معارف السنن شرح ترمذی میں لکھا ہے، تعجب ہے کہ نماز جو 5 وقت علی رؤوس الاشہاد خود پیغمبر پڑھاتے تھے اور تمام صحابہ شریک ہوتے تھے، ان میں اس قدر شدید اختلاف ہے۔ قرآن سے پہلے اعوذ باللہ کی وجہ کیا بتائی؟ تمام شرور سے بچنے کا ذریعہ قرآن ہے، تو شیطان شر پیدا کرتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے عزیز طلباء جو تفسیر میں اور ہمارے ہاں سال بھر کتابوں میں حدیث میں شریک ہوتے ہیں، ان کی کوتاہیوں پر بھی تنبیہ کرنی پڑتی ہے۔ صبح حاضری کے دوران یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، جب تک میں نہ آ چکا ہوں اس وقت تک جو آپ کا حال ہوتا ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ یہ بہتر ہے کہ آپ کناروں پہ کھڑے ہوں باتوں میں لگے ہو، یا یہ بہتر ہے کہ آپ مطیع و فرمان بردار قرآن کی ایک جماعت کی طرح پرسکون طریقے سے اپنے درس کے اسرار و حکم میں منہمک ہو۔ لیکن شیطان نے ایک بڑی جماعت، مخلص جماعت، مطیع و فرمان بردار جماعت، اس سے بھی جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرواتا ہے۔ ابھی تو مولانا صاحب کے آنے میں دیر ہے، ابھی تو حاضری ہو رہی ہے، حاضری کوئی درس توڑی ہے۔ دیکھو یوسوس فی صدور الناس، کیسے کیسے خلل انداز یہ پیدا کرتا ہے۔ ہمیں کیوں وسوسہ نہیں ڈالتا کہ ابھی آپ کی سرجری ہوئی ہے، اس کے لیے کچھ آرام کی ضرورت تھی، پورا تو ایسے ہی ہو جائے گا۔ مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ یہ دستور ہے کہ جو دوسروں کی فکر کرے اللہ اس کو بے فکر کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس لیے فرمایا خاص آپ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے، تینوں معنی مضارع متحمل۔
عبادت، اللہ اکبر، انبیاء علیہ السلام کی صفات میں عبادت، سخاوت، شجاعت، صباحت یہ شامل رہتے ہیں، اور کامل الحیا، کامل العقل، کامل العلم ان کی شان ہے۔ پیغمبر جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ بھی برابر کے شریک تھے کھدائی میں، اور صحابہ نے کہا کہ ہم موجود ہیں، آپ کیوں زحمت فرما دیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر خندق کھودنے کے لیے طاقت چاہیے تو مجھ میں تجھ سے تم سے زیادہ ہے، اور اگر خندق کھودنے سے اجر ملتا ہے تو میں اس کا زیادہ محتاج ہوں۔ اور جب رات بھر عبادت کرتے تھے اور پیر مبارک سوج جاتے تھے، بخاری میں ہے ام المومنین نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کیے، جنت واجب کر دی، اتنی مشقت کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے فرمایا پھر اس خدا کا شکر کرنا چاہیے، فلا اکون عبدا شکورا۔ نعبدو ایاک نعبدو، قیامت کے دن کام آنے والی وہ عبادت مخلصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفت رحمان اور رحیم کا شکریہ کامل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے اندر عبادت ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے طعام دے دیا ہے بھوک سے، یہ رب العالمین کا تقاضا ہوا ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور امن دے دیا ہر طرح کے خوف سے، بے خوف کر دیا ہے۔ تو خوف سب سے زیادہ قیامت کے دن ہوگا، مالک یوم الدین۔ خوف کا انتہا یوم القیامہ ہے، اللہ اپنے فضل و احسان سے آسان فرمائے، انتہائی درجے کا خوف قیامت میں ہو۔ تو سورت قریش اس میں تفسیر ہے سورت فاتحہ کے ان دو لفظوں کی، الحمدللہ رب العالمین لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت ایاک نعبد، ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، پس ان کو چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، یا فرمایا رب العالمین، وہ کائنات کے پالنہار ہے، اور وہاں فرمایا اطعمہم من جوع، طعام کا نام لے لیا۔ ربوبیت کے اور کرشمے چھوڑو، یہ جو کھانا تمہیں دیا ہے اور تمہیں بھوک میں نہیں رکھ رہا ہے اس گھر کی برکت سے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، سب سے بڑا خوف قیامت کے دن ہوگا، اس سے امن دینے والا اللہ ہے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، آئے جن کے لیے پہلے سے بہتری کا فیصلہ ہوا ہے وہ قیامت کے خوف و خطر سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہ اللہ دوسرے مقامات پر ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف و خطر، ہر طرح کے رزق اور دنیا و آخرت کے مسائل ٹالنے کے لیے عبادت مخلص ضروری ہے۔ ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں سوائے اللہ تعالی کے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم، یہ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، رکوع سجود قوما قاعدہ جلسہ ساری حیات دیکھو،
صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. دیکھیں سب سے بڑا ذریعہ اللہ اور مخلوق کے درمیان نبی کا ہے، اور نبی کو پہلے حکم ہے کہ وہ عبادت کرے. وہ مصلی پہ کھڑے ہیں اور مخلوق پیچھے کھڑی ہے. اور کس شان سے عبادت ہے؟ بخاری میں ہے بیماری کے عالم میں آپ مسجد آنا چاہتے تھے، اور جب اتنا سخت ہوا کہ آپ اٹھنے لگے تو عباس اور علی پر سہارا کر کے اور روانہ ہو گئے. اور بخاری میں یہ لفظ ہے وَرِجْلَاهُ يَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور آپ کے پیر مبارک زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے. میں نے محاسن البخاری میں لکھا ہے فَفِيهِ إِظْهَارُ الْعُبُودِيَّةِ وَالْبَشَرِيَّةِ، یہ بشریت اور بندگی کی شان ہے، یہ بندگی کی اور بشریت کی شان ہے. کبھی معراج پر آپ ہیں سبع سماوات پر، اور کبھی آپ اپنی مسجد جانے کے لیے عباس اور علی کے سہارے سے چل رہے ہیں. ویدا جندے چھ بجوڑ کلنا جوڑے او سخدینے چھ بتل ترتل جوڑے. یہ تو بندگی کی شان ہے. کبھی پیغمبر بھی بیمار ہوتے ہیں، اللہ اللہ. کبھی پیغمبر کو سردی لگتی ہے، کبھی پیغمبر کو جہاد میں چوٹ آ جاتی ہے، دانت مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ. دا جندے چب جوڑ کلنا جوڑے او سخدینے چب تل ترتل جوڑے. اسی کو بندگی اور زندگی کہتے ہیں، کبھی صحت مند کبھی بیمار. یہ تو خدا کی شان ہے جس کو کوئی مرض ہو، کوئی عارض ہو، کوئی تغیر لاحق نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تیرے لیے پاکی ہے اور تیرے لیے حمد و ثنا ہے. سبحانہ محدثین کہتے تسبیح و تنزیہ و تبریۃ من کل عیب و قبح. ہر عیب اور قبح اس سے اللہ کا دامن الوہیت پاک ہے، ما وراء الورا ہے، منزہ و مقدس ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ مالک ہے روز جزا کے. ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے پیغمبر سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین مبعوث ہوئے. ایک پیغمبر زندہ بھی آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، اہل حق کا عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام. اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام عنصری موت کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے. آخرت کے اندر، قبر کے اندر اللہ نے ان کو دنیا سے بڑھ کر حیات عطا فرمائی. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا سے جو حضرات جا چکے ہیں وہ صف انبیاء کے ہیں یا اولیاء کے؟ کیا وہ اہل دنیا کا دوبارہ کسی درجے میں مدد نصرت کر سکتے ہیں؟ دیکھو، جس طرح انبیاء اور اولیاء کا خدائی عبادت میں کوئی حصہ نہیں، اس طرح انبیاء اور اولیاء کا احیاءً اور امواتاً بندوں کی نصرت اور مدد کرنے میں بھی کوئی کام نہیں. اسلامی عقیدت یہی. ایک بدعتی آیا مجھ سے یہاں گفتگو کرنے لگا. میں نے اس کو کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں 4 منٹ بات کروں، آپ آرام سے سن لیں، اور پھر آپ 10 منٹ بات کریں اور میں سنتا رہوں. میرے 4 منٹ ہوں گے، آپ کے 10 منٹ ہوں گے. میری جگہ ہے، آپ مہمان آئے ہیں، آپ کا حق زیادہ ہے. میں نے 4 منٹ میں اس سے 2 باتیں کی. ایک بات یہ کی کہ ہمارے پیغمبر اور ہماری شریعت تمام انبیاء اور شرائع کے اخیر میں آئے.
اس موجودہ شریعت میں کسی موقع پر بھی ہمارے پیغمبر نے خود یا صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، سلیمان، داؤد، زندہ تابندہ آسمانوں میں عیسیٰ سے آواز دے کے مدد مانگو، صاف ستھری دلیل پیش کرو؟ ایک دوسری یہ کہ ہماری شریعت اور ہمارے پیغمبر کی تشریف آوری قیامت تک کے لیے اس شریعت مقدسہ میں کسی ایک بندہ اور بشر کے لیے آپ نے کبھی کہا ہے کہ جب تمہیں ضرورت ہو، تکلیف ہو، حاجت ہو تو مجھے یا میرے ابو بکر کو، میرے عمر کو پکارو؟ اگر ان دلائل میں سے کوئی ایک دلیل بھی آپ پیش کر لیں تو آپ اسلامی نظریے کے حامل ہیں، ورنہ آپ کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے۔ حکایات اور ملفوظات اور ڈکوسلجات اور اتدکات، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی چیز ہے؟ عقیدے اور ایمان کے لیے صاف ستھری باتیں کرو، پیون لگی ہوئی اور آدھی ننگی اور آدھی ڈھکی ہوئی وہ باتیں نہیں چلے گی، صاف ستھری بات کرو کہ ہمارے پیغمبر نے عمر بھر امت کو کیا سکھایا ہے کہ تم کس سے مانگو؟ صرف ایک اللہ سے۔ اور میں نے اس کو کہا دیکھو قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے معجزات بھی ہے اور ان کے ابتلا بھی ہے، ابتلاات بہت زیادہ ہے۔ ایک پیغمبر بیمار ہے، رب انی مسنی الضر، اے خدایا بہت بیمار ہوں، انت ارحم الراحمین۔ واہ، پیغمبر بیمار ہو گئے اور مانگ کے سے رب اے میرے پروردگار۔ ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں، ان کی بیٹی رحمت حضرت کے نکاح میں ہے، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام، کریم ابن الکریم ابن الکریم، نیک زادوں کا خاندان ہے پورا کا پورا، ایک کو بھی نہیں پکارا۔ آیت ایوب کیا کہتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر، اے پروردگار مجھے بڑی تکلیفیں پہنچ رہی ہے، وانت ارحم الراحمین۔ يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو